بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 تا 48 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، انما پختہ بات ہے، یستأذنک الذین یہ لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم سو یہ لوگ اپنے شک میں، یترددون متردد ہیں، ولو ارادوا الخروج اور اگر یہ لوگ ارادہ کرتے نکلنے کا، اعدوا له عدہ البتہ تیاری کرتے اس کے لیے سامان کی، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم اور لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان لوگوں کا اٹھ کھڑا ہونا، فثبتهم سو ان لوگوں کو روک دیا، وقیل اقعدوا اور کہا گیا بیٹھے رہو تم، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، لو خرجوا فیکم اگر یہ لوگ نکلتے تمہارے درمیان، ما زادوکم نہ زیادہ کرتے تم میں، الا خبالا مگر فساد، اگر یہ لوگ نکلتے تم میں تو ما زادوکم نہ زیادہ کرتے تمہارے لیے، الا خبالا مگر فساد کو، ولاوضعوا اور البتہ خلالکم یہ لوگ شرارت کے گھوڑے تمہارے لیے دوڑاتے، اور البتہ تمہارے لیے یہ لوگ شرارت کے گھوڑے دوڑاتے، یبغونکم الفتنہ وہ تلاش کرتے تمہارے لیے فتنے کو، وفیکم سماعون لہم اور تم میں
ان کی باتیں سننے والے ہیں۔ واللہ علیم، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالم لوگوں کو۔ لقد ابتغوا الفتنہ، البتہ تحقیق تلاش کر چکے ہیں یہ لوگ فتنہ، من قبل، اس سے پہلے، وقلبوا لک الامور، اور الٹ دیا آپ کے لیے معاملات کو، اور ان لوگوں نے الٹ دیا آپ کے لیے معاملات کو، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ چکا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا معاملہ ظاہر ہو چکا، وہم کارہون، اور یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ جو سچے اور پکے مسلمان ہوا کرتے ہیں وہ دین کے معاملات میں کبھی بھی چون چاں نہیں کیا کرتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، پیروی پر، حکموں پر، احکامات پر پوری طرح عمل کیا کرتے ہیں کہ میرے اللہ کی بات ہے، میرے رب کی بات ہے۔ لیکن جو منافق قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ ہیلے بہانے تلاش کیا کرتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کا بہانہ، زکوٰۃ نہ نکالنے کا بہانہ، حج پر نہ جانے کا بہانہ، جہاد نہ کرنے پر بہانہ، حقوق اللہ، حقوق العباد کو نہ ادا کرنے کے ہیلے بہانے وہ لوگ نکالا کرتے ہیں جن کے اندر ایمان کی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ جو پختہ قسم کے مومن ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چون چاں کیے بغیر پوری طرح عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے رب نے ان آیات کریمہ میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک کے لیے تیاری کی فکر لوگوں میں منتقل کی اور ہرکل روم تبوک کے مقام پر آ کر ڈیرے ڈال چکا تھا اور فوج لا کر بٹھا چکا تھا، لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کے بعد لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، فلاں دن فلاں وقت میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص جہاد کی تیاری کرے، گھوڑوں کے ساتھ، کھچروں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، اور اگر کسی کے پاس اسلحہ ہے تو تلواروں کے ساتھ، خود کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، کمان کے ساتھ، زروں کے ساتھ تم لوگ اپنی پوری طرح تیاری کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ تو عام طور پر ہوتا یہ تھا جب نماز کا وقت ہوتا، اذان ہونے کی دیر ہوتی اور یکا یک مسجد نبوی نمازیوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ تو آج کی طرح نہیں ہوتا کہ نماز میں سستی کرنا تو دور کی بات، نماز کے لیے آتے ہی نہیں ہیں اور گھروں میں پڑے رہتے ہیں یا اپنی دکان کو مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ تو وہ زمانہ ایسا نہ تھا جس کے اندر مسلمان تو مسلمانوں نے تو آنا ہی تھا، منافق قسم کے لوگ بھی مسجد میں آ جایا کرتے تھے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اذان کے فوراً بعد مسجد پوری طرح بھر جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، اب سب لوگ سن کر چلے گئے، لیکن جب نکلنے کا وقت ہوا تو منافق قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہیلے بہانے کرنے لگے، عذر بیان کرنے لگے کہ میری فلاں مجبوری ہے، میری فلاں مجبوری ہے۔ جیسا کہ میں بتلا چکا، کسی نے آ کر کہا میری والدہ بیمار ہے، میرا بھائی کوئی نہیں کہ اس کی تیمارداری کر سکے، اس کا خیال کر سکے، تو وہ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت لے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ٹھیک ہے تم گھر میں ہی رہو، تمہیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا شخص ہے کہنے لگا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کھیتی پک چکی ہے، پیداوار تیار ہے، میرا غلام بھاگ چکا ہے، غلام میرا کوئی نہیں، خادم میرا کوئی نہیں کہ فصلوں کو کی کٹائی کر سکے اور پھلوں کو درختوں سے اتار سکے، لہٰذا مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اجازت دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کر فرما دیا جو پکے مسلمان ہیں، آخرت پر اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں طلب کرتے، وہ تو فوراً جیسی بھی ان کی تیاری ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے کم از کم جسم کو لے کر تو نکل پڑتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، چاہے تلوار ہو یا نہ ہو، نیزوں ہوں یا نہ ہو، خود ہو یا نہ ہو، زرہ ہو یا نہ ہو، گھوڑے ہوں یا نہ ہو، کچر ہو یا نہ ہو، اور جو ہے اونٹ ہوں یا نہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فوراً میدان جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں، چاہے گرمی کی شدت ہو، چاہے بھوک ہو، چاہے افلاس ہو، چاہے پیداوار کی پکائی کا وقت ہو۔ پکے مسلمان ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا کرتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھتے ہیں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے اور فوراً اس پر عمل کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یستأذنک الذین، نہیں آپ سے اجازت طلب کرتے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، یہ کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو، متقیوں کو کہ کون پکا مسلمان ہے کون کچا مسلمان ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو مومن اجازت نہیں طلب کون کرتا ہے اجازت؟ وہ اجازت طلب کرتا ہے کہ جو نہیں ایمان لایا۔ انما یستأذنک الذین، پختہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ لوگ لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ لوگ ابھی تک اپنے شک میں متردد ہیں، وہ لوگ شک میں متردد ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، عقل کے دوڑے لگا رہے ہیں، عقل کا استعمال کر رہے ہیں، پکے مسلمان ہیں ہی نہیں، کمزور مسلمان ہیں، اور نفاق ان کے دل میں ہے، اور وہ جو ہے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے، رخصت دی جائے مدینہ میں ٹھہرنے کی، اور ہمیں جہاد کے لیے نہ نکلنے کا حکم دیا جائے۔ تو ایسے لوگ آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، بعثت بعد موت کے بارے میں شک میں ہیں، قرآن کے بارے میں شک میں ہیں، نبی کے بارے میں شک میں ہیں، اور جنت برزخ کے بارے میں شک میں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، اور پھر آگے فرمایا یہ تو عین جہاد پر نکلنے کے وقت آ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اگر ان کا اندر نفاق نہ ہوتا، کوئی واقعتاً کوئی مجبوری ہوتی، کوئی عذر ہوتا، تو کم از کم نکلنے سے پہلے اس کی تیاری تو کرتے۔ وہ ٹھیک ہے عین نکلنے کے وقت کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، مجبوری پیش آ گئی، آڑے آ گئی کہ جس کی بنا پر وہ اجازت مانگ رہے، لیکن اس سے پہلے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سارے دن پہلے ہی یہ اعلان نماز کے بعد فرما دیا تھا کہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا گھوڑوں کے ساتھ، کھچروں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ پوری طرح تیاری پکڑو۔ تو ان لوگوں نے تو اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہ دی، پہلے دن سے یہ تیاری ان لوگوں نے نہیں کی۔ اگر یہ پکے مسلمان ہوتے، نکلنے کا ارادہ رکھتے، تو کم از کم تیاری تو کرتے، عین نکلنے کا وقت کوئی عذر پیش آ جاتا تو سمجھ میں آتی بات کہ ٹھیک ہے کوئی عذر ہے لہٰذا ٹھہر جاتے، رک جاتے، لیکن انہوں نے تو پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے دن سے یہ تیار نہ تھے کہ ہم جہاد کے لیے نکلے۔ اور پھر میرے نبی نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ تم جتنے بھی مسجد نبوی میں موجود ہو، تمہارے علاوہ جتنے لوگ قریب ہے یا دور ہے، جہاں جہاں مدینے کے قرب و جوار ارد گرد جو ہے موجود ہیں جزیرۃ العرب میں، ان سب میں میرا یہ پیغام، میرا یہ میسج پہنچا دو کہ فلاں دن میں، فلاں تاریخ میں، فلاں وقت میں تبوک میں دشمنان اسلام سے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا، لیکن ان منافقین کی کیفیت کیسی تھی؟ جو پکے منافق تھے، پکے
یہ مشرک تھے، کافر تھے، ان کی کیفیت اور حالت پہلے دن سے یہ تھی کہ ولو اراد الخروج، اگر یہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لعدوا له عدہ، البتہ یہ لوگ تیاری کرتے جہاد کے لیے سامان کی، ولکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ نے نہ پسند کیا ان کا اٹھ کھڑا ہونا۔ کیونکہ نہ پسند کیا کیونکہ یہ پکے مسلمان نہ تھے، یہ کچے مسلمان تھے، ان کا ایمان کمزور تھا، ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ فثبتہم، تو اللہ نے ان لوگوں کو روک دیا میدان جہاد میں نکلنے سے۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا ان لوگوں سے کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، تو تمہارا بیٹھنا ہی بہتر ہے نکلنے سے، کیونکہ اگر تم نکلو گے تو یہاں پر نکلنے کے بعد تم وہاں بھی شرارتیں کرو گے، فساد پھیلاؤ گے، اور جو ہے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرو گے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، میدان جہاد میں بھی تم کوشش کرو گے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لو خرجوا فیکم ما زادوکم، اگر یہ لوگ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم، نہ زیادہ کرتے تم میں، الا خبالا، مگر فساد، تو وہاں پر نکلنے کے بعد بھی یہ فساد ہی پھیلاتے، وہاں پر فساد ہی پھیلاتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور البتہ یہ لوگ تمہارے لیے گھوڑے جو ہے شرارت، عقل کے گھوڑے دوڑاتے، شرارت کرتے، تو یہ کیوں کیا مطلب ہے؟ اوزاؤ کا معنی ہے تیز رفتار گھوڑے اور اونٹ کو دوڑانا، یہ ایزا سے ہے۔ اوزاؤ، ایزا کا مطلب ہے تیز رفتار سے گھوڑوں کا دوڑنا، اونٹوں کا دوڑنا، لیکن محاورے کے طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اگر میدان جہاد میں نکلتے تو وہاں پر نکلنے کے بعد دشمنوں کی باتیں بنا سنوار کر ان کے درمیان بیان کرتے، اور یہاں کی باتیں ان کو بیان کرتے، تو ادھر کی باتیں ادھر بیان پہنچاتے، ادھر کی باتیں جو ہے بڑھا چڑھا کر ادھر پہنچاتے، تو اس طرح یہ شرارت کرتے اور فساد پھیلاتے، تو وہاں میدان جہاد میں نکلنے کے بعد بھی یہ لوگ تمہیں نفع نہ پہنچاتے سوائے نقصان اور فساد کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یبغونکم الفتنہ، یہ لوگ تلاش کرتے ہیں تم میں فتنے کو، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کی باتیں سننے والے لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے اچھے سچے جو مسلمان ہیں اب بہت سارے لوگوں کی باتوں پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، فوراً اعتماد کر لیتے ہیں، اب ان کے دل کے اندر بھی کچھ نہ کچھ بسا اوقات آ جاتا ہے۔ جو پکے مسلمان ہوتے ہیں تو جی یہ کچے مسلمان ان کی جو ہے ان کے اندر طرح طرح کی باتیں کر کر ان کے ذہنوں کو کمزور کرتے، ان کے تقوی کو کمزور کرتے، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے، اعمال میں کمزوری لانے کی کوشش کرتے، کیونکہ بہت سارے اچھے لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ موجود ہیں، اب وہ ہر ایک کی بات پر فوراً یقین بھی کر لیتے ہیں، جیسا کیسا انہوں نے بیان کر دیا ان کو اعتماد ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے دین کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے نیک لوگ جو ہے ان کی باتوں پر بسا اوقات پوری طرح یقین بھی نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر بہت سارے حدیث بیان کرنے والے محدثین گزرے ہیں، مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اب کوئی حدیث بیان کی انہوں نے تو فوراً محدثین ان کی حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ محدثین کا طرز عمل یہ ہے کہ کوئی حدیث بیان کر رہا ہے چاہے کتنا ہی پکا مسلمان کیوں نہ ہو، فوراً اس کی تحقیق میں لگ جاتے، کس سے سنی اور جس نے بیان کی اس کا نسب کیا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کا کھانا پینا کیسا تھا، اس کی دوستی کیسی تھی، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کا چلنا پھرنا کیسا تھا، اس کے بازاروں میں خرید و فروخت کیسی تھی، کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں پر راستوں میں کھڑے ہو کر کھانا تو نہیں کھایا، تو وہ ایسی باریک چیزوں کی بھی پوچھ گچھ کرتے، تب جا کر حدیث بیان کرنے والے کی حدیث پر اعتماد کرتے، جبکہ اس کے پیچھے تک سارے لوگوں کی جو ہے حدیث جو ہے وہ درست نکلتی، ان لوگوں کا اعمال، ان لوگوں کا جو ہے کردار، ان لوگوں کے تقوی، ان لوگوں کا ایمان، اس پر پوری طرح جب اعتماد ہو جاتا پھر حدیث کو وہ قبول کرتے، پھر حدیث کو وہ ترتیب دیتے، پھر حدیث کو وہ کتابوں میں لکھتے، درج کرتے، محفوظ کرتے۔ اگر ذرا بھر بھی کہیں شک نہیں کرتا چاہے کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو تو فوراً اس کی حدیث بیان کردہ کو رد کر دیتے۔ یہ تھا محدثین کا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے جو بیان کر دے پکا مسلمان اس کی بات میں فوراً یقین کر لیتے، یقین کرنے والے۔ تو یہ منافقین جب کوئی بات کرتے تو ان کی بات پر فوراً یقین کر لیتے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ بشر نامی ایک منافق گزرا، ایک صحابی تھے جن کا نام جو ہے
حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے وہ ضعیف العمر تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، آنکھوں سے زیادہ دکھائی نہیں دیتا تھا، نابینا تھے۔ ان کے گھر کے اندر اس نے نقب لگائی، بشر نامی منافق نے، اور یعنی نقب کا کیا مطلب، دیواروں کو توڑا پیچھے کی جانب سے اور توڑ کر اندر گھس گیا، اور اندر ایک آٹے کی بوری تھی، اسے اٹھایا اور خود پڑی ہوئی تھی، زرہ پڑی ہوئی تھی، تلوار پڑی ہوئی تھی اور خود پڑی ہوئی تھی، اس کو نکالا اور نکال کر راتوں رات فرار ہو گیا۔ اور پھر اس نے اپنے گھر میں لے جا کر سامان نہیں رکھا، اس نے کہ دوسرے ایک صحابی حضرت لبید ابن اسرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے گھر کے اندر جا کر اس سامان کو رکھ دیا، اس کے گھر میں رکھ دیا۔ اب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب پتہ چلا کہ بھئی یہ معاملہ ہو چکا ہے، چوری ہو چکی ہے، کسی نے ڈاکہ ڈال لیا ہے، تو فوراً شور شرابہ عورتوں نے کر دیا اور جو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تو فوراً یہ بات حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو حضرت جو ہے رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، بھتیجے تھے، ان کو بلایا اور بلا کر سارا جو ہے معاملہ پیش کیا کہ بھتیجے آپ کو پتہ ہے میں تو ضعیف ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو اس معاملے کو آگ کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور سارا معاملہ، ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنا۔ دوسری طرف جب منافقین کو پتہ چلا تو بہت سارے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے وہ تو جو ہے بشر نامی، بشر کے بارے میں کہنے لگے وہ تو اتنا پکا مسلمان ہے، اتنا متقی پرہیزگار ہے، اتنا سچا مسلمان ہے، اس نے تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، اس نے تو کبھی کوئی اس کی طرف سے غلط قسم کے معاملات ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوئے، تو ایسے شخص کو پر الزام لگانا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناسب نہیں ہے۔ ادھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سارا معاملہ پیش کیا، بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سینکڑوں منافقین کی بات پر یقین کر لیا کہ یہ بات سچ کہہ رہے، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو جھڑک دیا۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ تایا جان یہ معاملہ بن چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر یقین کر لیا اور جو ہے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ تو حضرت ابو رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھتیجے آپ پریشان نہ ہو، ہم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتے، کیونکہ حق تو حق ہے نا، جھوٹ جھوٹ ہے، اور اللہ یقیناً ایک دن حق کو ظاہر کر دے گا۔ اب جو وہ بشر نامی منافق جو تھا چوری کر گیا، وہ بوری آٹے کی جو اٹھائی وہ اس کی پھٹی ہوئی تھی اور نشان اس پر اس کے جو ہے سراغ اس میں تھا، آٹا گرتا 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 اس لبید نامی جو صحابی تھے اس کے گھر تک جا پہنچا، سراغ وہاں تک جا پہنچا، اور جب کھوج لگایا گیا تو پتہ چلا تحقیق سے کہ یہ بشر نامی شخص نے جھوٹ بولا اور واقعتاً یہی چور ہے۔ تو اب دیکھیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے مسلمان تھے، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے مسلمان تھے، لیکن منافقوں کی شرارتیں اس قدر عروج پر تھی کہ کثرت تعداد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ایسے دلائل پیش کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے تقریباً 2 رکوع اتارے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق ہونے پر کہ یہ سچے ہیں اور بشر یہ جھوٹا ہے اور اس نے جو ہے واقعتاً چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور جب قرآن کی آیات اتری اور جب کھوج لگائی گئی نشانوں کے قرآن کی بیان کردہ مضمون اور ان کے مطابق اس کے نشانوں پر چلا گیا، تحقیق کی گئی تو واضح ہو گیا کہ بشر ہی جھوٹا ہے اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سچے ہیں، حضرت رفاع رضی اللہ عنہ سچے ہیں۔ تو بسا اوقات سچے شخص کی بات پر یقین نہیں کیا جاتا، اور جو سچا شخص ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے سچا کوئی نہیں ہے، اور جو ہے سچا انسان کوئی نہیں ہے، سچا پیغمبر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر محبوب خدا اب سینکڑوں لوگ جو منافق جمع ہو گئے ایسے دلائل پیش کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھوٹوں کی باتوں پر بھی یقین کر لیا۔ تو یہ ایسا معاملہ بسا اوقات پیش ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اگر یہ منافقین تبوک کی طرف نکلتے تو وہاں بھی جا کر شرارتیں کرتے، تو جو سچے پکے مسلمان ہوتے ان کی باتوں پر دھیان دے کر ان کی باتوں پر یقین بھی کر لیتے، کیونکہ منافق کا کام تو یہ ہے کہ وہ شرارت کرنے سے وہ باز نہیں آتا، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، وہاں بھی فساد پھیلاتا، تمہیں نفع تبوک کے مقام پر تمہیں نفع دینے کے بجائے تمہیں خسارے میں ڈالتے۔
تمہیں نقصان میں ڈالتے، اور سچے مسلمان ان کی باتوں پر یقین کر لیتے کسی حد تک۔ تو جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا، جو چور تھے، جنہوں نے بشر کا ساتھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لیا۔ تو قرآن نے آپ جو ہے حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت پر جو ہے دلیل بن کر، گواہ بن کر قرآن اترا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ واضح ہو چکا کہ بشر ہی جھوٹا ہے اور جو ہے حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ظالم لوگوں کو، منافق لوگوں کو، مشرک لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ تحقیق فتنہ تلاش کر چکے ہیں یہ لوگ اس سے پہلے بھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر مدینہ المنورہ تشریف لائے، اس وقت سے منافق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہے، یہاں تک کہ مدینہ میں آ گئے، یہاں بھی انہوں نے اپنے نفاق سے باز نہ آئے، شرارتوں سے باز نہ آئے۔ تو فتنہ تو یہ ہمیشہ شروع سے ہی برپا کرتے رہے، فتنہ فساد یہ تو شروع سے ہی پھیلاتے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ دیا آپ کے لیے معاملات کو، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ حق آ چکا اور اللہ نے معاملے کو ظاہر کر دیا۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، اگرچہ یہ لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ اب منافق، مشرک، یہودی جو ہے نصرانی اور مشرک لوگ، منافق قسم کے لوگ، کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کریں، لیکن اللہ حق کو واضح کر کر رہتا ہے اور باطل کو واضح کر کر رہتا ہے۔ تو ان کا نفاق واضح ہو چکا، ان کی شرارتیں واضح ہو چکی۔ کوئی کسی انسانوں میں کسی کو بھی یہ دھوکہ دے لے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ان منافقین کی شرارتوں سے باخبر ہے، ان منافقوں کے فساد سے پر پوری طرح علم رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے یہ لوگ۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے یہ تو شروع سے ہی ان لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ یہ شروع سے یہ ایسے کاموں میں لگے رہے، یہاں تک کہ تبوک کا مقام آ گیا، اب بھی ان کی شرارتیں عروج پر ہیں اور انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ جہاد پہ جانا تو دور کی بات، دوسرے مسلمانوں کو بھی پھسلانے کی لوگ کوشش کرتے کہ اتنا لمبا سفر ہے، گرمی کی شدت ہے، پھلوں کی پکائی کا موسم ہے، پیداوار کے اتارنے کا وقت ہے، لہذا ہماری دنیا برباد ہو جائے گی اگر ہم تبوک کے لیے نکلے، لڑائی کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے۔ تو منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور کبھی بھی وہ دین پر عمل نہیں کرتا، بلکہ دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کے کامل سمجھ نصیب فرمائے۔